السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل اجتماعات کے انعقاد کے ایام ہیں۔ امید ہے سب بچے خوب تیاری میں مصروف ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ آج اتوار 21 ستمبر 2025 ہے۔ اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 19 یعنی 19۔ چلیں چلتے ہیں سیرالیون، جہاں نور، فارس اور فاتح اپنی باجی جان سے پہلا صفحہ سن رہے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ادھر آئے، دیکھیں الفضل آ گیا ہے۔ وعلیکم السلام، ہم آ رہے ہیں۔ جی تو آئیں اور بیٹھیں۔ آج کے الفضل میں کیا کیا شامل ہے؟ جی تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ ابھی اطفال اور ناصرات کے اجتماع ہو رہے ہیں آج کل، اور UK میں ناصرات کا اجتماع ہونے والا ہے۔ اسی کے حوالے سے جو اجتماع کی تھیم ہے نا اس سال، وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہی الفضل کا آج کا موضوع ہے۔ جی تو بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ اجتماع میں مزہ آتا ہے، مقابلے ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اور ہم دوسرے بچے اور لوگوں سے بھی ملتے ہیں جن سے ہم کافی عرصے سے نہیں مل سکے ہوتے ہیں نا، جی کیونکہ وہ دور دور بھی تو رہتے ہیں نا، اور جب اجتماع پر آتے ہیں تو ملاقات ممکن ہو جاتی ہے۔ جی ہاں جی، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں ہیں دلچسپ حکایات اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان آج بتا رہی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کے بارے میں، اور کیوں کا ایک دلچسپ جواب، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانے، اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم بھی ہے، لطائف، یاد کرنے کی باتیں۔ سب سے پہلے آتا ہے الیوم میرا تو ہاتھ۔ جی بالکل فاتح، آپ نے ٹھیک کہا، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ پیارے بچوں، یہ آیت سورۃ آل عمران سے لی گئی تھی اور آیت نمبر تھی 104 یعنی 104۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے
تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی کہ گرنے سے اس میں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے ابھی شروع میں سنا تھا نا، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا عنوان جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ الفضل کا عنوان ہے اس شمارے کا۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی رسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، یا پھر جو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے یا ان کے جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رسی ہوتے ہیں، اور وہ امام وقت ہوتے ہیں جو، اور ان کے ساتھ جڑنا مراد ہے۔ اس رسی کو تھامنے سے مراد کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا تعلق قائم رکھو، ان سے مل جل کر رہو، اور پھر لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہ کرو اور پرامن طریقے سے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑے رکھنے سے یہ مراد ہے۔ تو بچوں سمجھ آئی اب آپ کو اس آیت کی جو میں نے پڑھی تھی؟ جی بالکل، جزاکم اللہ۔ احسن الجزا۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل، تو اب چلتے ہیں اس شمارے کی حدیث کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی حدیث کا ٹاپک ہے یا اس کا عنوان ہے کہ مومنین ایک عمارت کے مختلف حصے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جی نبیلہ، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ عمارت کسے کہتے ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں، ہاں جی بالکل بتائیے۔ جیسے عمارت ہوتی ہے کہ ٹاپ بلڈنگ، جیسے گھر کی عمارت، اسکول کی عمارت۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی سی بلڈنگ جو ہوتی ہے، بلڈنگ کو اردو میں عمارت کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ ایک مومن جو ہے وہ اس کو دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو مضبوط کریں۔ اور وہ مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، جیسے عمارت کے جو پلرز ہوتے ہیں اور جو اس کی دیواریں ہوتی ہیں، یعنی جو والز ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، مدد دیتی ہیں۔ اگر وہ مدد نہ کریں تو عمارت تو گر جائے گی نا۔ اور اگر مومن مل جل کر نہ رہیں تو جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ ان میں تفرقہ پڑ جائے گا، تو ان میں پھر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا۔ اس وقت ایک لفظ آیا تھا نا کہ تفرقہ کے لفظ کے اور مضبوطی سے پکڑو اللہ تعالیٰ کی رسی کو اور تفرقہ نہ کرو، تو اس سے مراد یہی تھی کہ جو پھوٹ پڑ جاتی ہے اور جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو جب ایک ہوں گے تو کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی کوئی جو ہے آپس میں بدامنی کا شکار نہیں ہوگا معاشرہ، ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ چلیں، اب آپ نے بھی کہا تھا نا، اب آپ کہیں فارس۔ جزاکم اللہ کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ مسیح موعود بھی اور مہدی موعود بھی ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو چلیے پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آج کے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹاپک ہے کہ آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں۔ کسے کہتے ہیں نصیحت؟ جیسے ایڈوائس کرنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں، کہ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ یہ وہی اختلاف ہے جو ایک دوسرے کی بات کو نہ مانے اور پھر جو تفرقہ پڑتا ہے نا، وہ والا اختلاف۔ تو حضور فرماتے ہیں میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں۔ اول، خدا کی توحید اختیار کرو۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننا، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟
تو پھر اور فرماتے ہیں کہ دوسرے آپس میں، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو، وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی، کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یعنی یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث بھی ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں، یعنی جو ایسا شخص ہوگا نا جو دل سے اچھا نہیں ہے اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں ایک کتاب بنانے والا ہوں، اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیے جائیں گے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے، مثلا ایک شخص کہتا ہے کسی بازیگر نے 10 گز کی چھلانگ ماری ہے اور دوسرا اس پر بحث کرنے بیٹھ جاتا ہے، اس طرح پر کینہ کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ یہ پیراگراف ملفوظات جلد اول صفحہ 457 ایڈیشن 2022 سے لیا گیا ہے۔ نبیلہ آپ کو جو میں نے ابھی پیراگراف پڑھ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سنایا ہے اس میں سے آپ کو کچھ یاد رہا، کوئی نصیحت؟ جی تو بتائیے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کریں۔ ہاں جی، اور کوئی بات آپ کو جو یاد رہ گئی ہو؟ جی، اگر آپ اپنے لیے کوئی پسند کریں تو وہ سیم تھنگ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ ویری گڈ۔ ہاں جی، اور کوئی بات یاد رہی آپ کو؟ نہیں، پوچھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہاں جی بالکل۔ حضور نے فرمایا ہے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بحث بحث ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سیگمنٹ پیارے حضور کی پیاری باتیں، ان کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ ہاں جی جزاک اللہ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور کی پیاری باتوں میں آج ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو خلافت سے وابستہ رکھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ تمہارا اعتصام حبل اللہ کے ساتھ ہو، قرآن تمہارا دستور العمل ہو۔ اعتصام پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ورڈ ہے نا، آپ کو یہ نہیں آتا ہوگا، نہیں نا پتہ تھا؟ اور حبل اللہ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اور جو قرآن تمہارا دستور العمل ہے اس سے مراد ہے کہ لائے عمل ہے، ٹھیک ہے؟ لائے عمل یعنی کہ آپ کو ایک پیٹرن مل گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، باہم کوئی تنازع نہ ہو۔ تنازع کہتے ہیں جھگڑے کو، اختلاف کو، کیونکہ تنازع جو ہوتا ہے وہ فیضان الہی کو روکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہوتا ہے جو انسان جذب کرتا ہے اور نیک بنتا ہے نا اس کو روک دیتا ہے۔ اگر جھگڑے کرنے بیٹھ جائے گا پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہوتا، نہ اس کو اچھا فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اچھے فیصلے کر سکتا ہے، نہ اس کے دل سے اس کی زبان سے کوئی نیکی کی بات نکل سکتی ہے اگر وہ جھگڑوں میں پڑا رہے۔ یہ مراد ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنگل میں اسی نقص کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ نبیلہ پتہ ہے نقص کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ نقص کہتے ہیں خامی، کمزوری کو، کمی کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو ان کے اندر خامی تھی اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی تھی حضرت موسیٰ کی قوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے احتیاط کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اب تیسری مرتبہ تمہاری باری آئی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم لوگوں کی جو احمدی ہیں، حضور فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری باری ہے، اس لیے چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں۔ میت کہتے ہیں جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اور غسال کہتے ہیں کہ جو غسل دے رہا ہوتا ہے اس کو نہلاتا ہے۔ تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسے وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں۔ استغفار کثرت سے کرو، یعنی بہت زیادہ کرو، دعاؤں میں لگے رہو، وحدت کو ہاتھ سے نہ دو، دوسروں کے ساتھ نیکی اور خوش معاملگی میں کوتاہی نہ کرو۔ 1300 برس کے بعد یہ زمانہ ملا ہے،
یعنی ہم نے اس کو کتنے 100 سال کے بعد 1.5 صدی گزری، تو یعنی کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ والا زمانہ ملا ہے کہ جس میں نبی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد خلافت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئندہ یہ زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا، پس اس نعمت کا شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے پر ازدیاد نعمت ہوتا ہے، یعنی کہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ازدیاد کہتے ہیں، وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑھنے کو کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ جی یعنی لائن شکر تم لازیدنکم، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، لیکن جو شکر نہیں کرتا وہ یاد رکھے کہ انا عذابی لشدید، کہ یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھے، آمین۔ اور یہ جو اقتباس تھا خطبہ جمعہ 2 مئی 2003 سے لیا گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، سمجھ لگی کچھ کہ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ جو بھی باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان میں سے جی کہ چلیں، جیسے میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ امام کے ساتھ کیسے وابستہ ہونا چاہیے؟ حضور نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں، تو آپ بتا دیں۔ جیسے ریل گاڑی کے ساتھ اس کے انجن ہوتے ہیں ویسے۔ ہاں جی بالکل، جب ریل گاڑی چلتی ہے تو انجن اس کو چلاتا ہے نا، اور جو باقی بوگیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے ڈبے ہوتے ہیں، بوگیاں یا ڈبے ایک ہی چیز کا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ امام کے ساتھ ساتھ چلو جہاں وہ لے جائے، یعنی جو انجن ہوتا ہے وہ جہاں جہاں جاتا ہے، پیچھے سارے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ چلتے جاتے ہیں، ٹھیک؟ ہاں جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ ہاں جی بالکل، تو ناصرات کا اجتماع بھی ہے، تو اس حوالے سے ناصرات کا ایک گیت یعنی ترانہ شامل ہے، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ بہت ہی پیارا گیت ہے یہ پیارے بچوں، کہ ہم احمدی بنات ہیں، تمام ایک ذات ہیں، خدا کی ناصرات ہیں، بڑھے چلو قدم قدم بڑھے چلو، سوئے حرم بڑھے چلو، بلندیاں چڑھے چلو، قدم ہے گرچہ ناتواں، ناتواں کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو، ٹھیک ہے، مگر ہے عزم تو جواں، رگوں میں ہے لہو رواں، یہ سلسلہ ہے جاویداں، وہ سامنے ہے آستاں، رواں دواں رواں دواں بڑھے چلو، یہ ریگزار کچھ نہیں، یہ رود بار کچھ نہیں، یہ کوہ سار کچھ نہیں، کوہ سار کہتے ہیں پہاڑ کو، عمیق غار کچھ نہیں، یہ گل یہ خار کچھ نہیں، خزاں بہار کچھ نہیں، بڑھے چلو، سمندروں کو پھاڑ دو، پہاڑ ہو اکھاڑ دو، جو بت بنے بگاڑ دو، صنم کدے اجاڑ دو، صنم کدہ کہتے ہیں جو بت رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں صنم، بت کو کہتے ہیں، رسوم کو پچھاڑ دو، علم خدا کا گاڑ دو، بڑھے چلو، مسیح کی یہ بات ہے، نئی ہی کائنات ہے، نیا ہی شش جہات ہے، نہ دن یہاں نہ رات ہے، ممات بھی حیات ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، بڑھے چلو، ہم احمدی بنات ہیں، تمام ایک ذات ہیں، خدا کی ناصرات ہیں، بڑھے چلو، قدم قدم بڑھے چلو، سوئے حرم بڑھے چلو، بلندیاں چڑھے چلو۔ یہ مکرم روشن دین تنویر صاحب کی نظم تھی، ان کا لکھا ہوا گیت تھا یا ترانہ تھا، اور روزنامہ الفضل روا 30 نومبر 1966 کو 1966 میں جو ہے انہوں نے یہ لکھی تھی اور یہ چھپا تھا۔ کتنی پرانی ہے نا یہ نظم، تو اچھی لگی نا آپ کو، ہے نا؟ یہ پسند آئی نا آپ کو، ہے نا؟ امید ہے کہ باقی بچوں کو بھی پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ احسن الجزا۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں گھانا، جہاں عیشا، ایکان اور نیرا اپنی امی جان سے بچوں کے الفضل سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب،
اس میں ہے 6 ارکان ایمان، اور اس بار ہم چوتھا رکن پڑھیں گے جو ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانے والے کو نبی، رسول یا پیغمبر کہتے ہیں۔ نبی کے معنی ہیں خدا سے غیب کی خبریں پا کر دنیا کو بتانے والا۔ دنیا میں جب ہر طرف برائی پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تا وہ لوگوں کو راہ راست پر لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بتائے، انہیں پاک بنائے، کتاب اور حکمت سکھائے۔ سب نبی معصوم یعنی بے گناہ ہوتے ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کی زندگی بڑی پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے میں اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، جن کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض مشہور نبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بچوں، اب کیا سمجھ لگی آپ کو؟ مجھے سمجھ لگی کہ جب لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ اپنے نیک بندوں میں سے نبی بنا کے بھیجتا ہے۔ جی، تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لائیں۔ اور آپ کچھ نبیوں کے نام بھی بتائیں، مجھے یاد رہے ہیں آپ کو؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ جی، تو یہ دعا قرآن کریم سے ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ جی، تو اب میں پڑھ دیتی ہوں ایک دفعہ اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں۔ ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ اور اس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کے مخفی رکھنے کی وجہ کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جی، تو بچوں، یہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کے آداب سکھائے ہیں، ادب بتایا ہے کہ دعا کو بھی ایک ادب سے کرنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جس میں ہمیں اس کا کوئی علم نہ ہو کہ یہ بات ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے بچوں آپ کو؟ جی، اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ لا یکون لأحدکم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ۔ اور اس کا ترجمہ ہے: تم میں سے کسی کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کے گھر 3 بیٹیاں ہیں یا کسی کی 3 بہنیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے وہ جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟
جی ٹھیک ہے. جی تو اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی الہام یاد کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بار کون سا الہام ہے. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق الہام ہوا کہ تنشأ فی الحلیاتی یعنی زیور میں نشو و نما پائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھیں، ان کو وہ ایک ان کی جو شادی ہے وہ ایک معزز گھرانے میں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا. اور پھر ان کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی عطا کی. جی تو بچوں کو اگر عربی یاد ہے الہام کی تو اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں. آج ہم 58واں شعر یاد کر رہے ہیں. جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو عیشا آپ ہمیں شعر پڑھ کر سنا دیں. قاموا بإقدام الرسول بغزوهم كالعاشق المشوف في المیدان. جی اور اس کا ترجمہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی پر اپنی جنگ میں ایک فریفتہ عاشق کی طرح میدان میں ڈٹ گئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے جب بھی آگے پیش قدمی کرتے تھے تو وہ میدان چھوڑ کے کبھی بھی بھاگتے نہیں تھے، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے اور میدان میں ثابت قدم رہتے تھے. تو بچوں سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے. سب سے پہلے حکایت ہے نا؟ جی ہاں، اور حکایت کسے کہتے ہیں؟ کسی سبق آموز کہانی کو. جی بالکل، جس سے ہمیں کوئی سبق کوئی لیسن ملتا ہو. تو چلیں پڑھتے ہیں حکایت مسیح الزماں علیہ الصلوۃ والسلام. ایک نمازی کا قصہ. حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص بہت نمازیں پڑھا کرتا تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ متقی مشہور ہو جائے اور لوگ اس کی عزت کریں، یعنی یہ مشہور ہو جائے کہ وہ بہت نیک ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو چونکہ اسے ہدایت کا رستہ دکھانا اور اس سے خاص سلوک کرنا تھا، اس لیے اس کی اس قدر عبادتوں کے باوجود لوگ اسے منافق اور ریاکار ہی کہتے تھے. ریاکار کا مطلب ہے کہ یہ دکھاوا کرنے والا ہے، لوگ یہی کہتے تھے. 10-12 سال تک وہ کوشش کرتا رہا مگر کامیابی نہ ہوئی. ایک دن وہ گزر رہا تھا کہ اس نے سنا 2 لڑکے آپس میں کہہ رہے تھے یہ بڑا منافق ہے. اس کے دل پر اس سے سخت چوٹ لگی اور اس نے سوچا کہ اتنی مدت دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کی مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا. اب دنیا کی عزت و ذلت کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے. یہ نیت کر کے وہ جنگل میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ کے آگے خوب رویا اور سچی توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، اب کسی بندے کی طرف میرا خیال نہیں، میرا مقصود تیری ذات ہی ہے. اس طرح وہ توبہ کر کے آ رہا تھا کہ رستے میں 2 آدمی اسے ملے جو اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو، اسے لوگ منافق کہتے ہیں، بھلا یہ شکل منافقوں والی ہے. دنیا بھی کیسی جاہل ہے، ہمیشہ نیکوں کو برا کہتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ قلوب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. ہمارا فرض تبلیغ ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کے بغیر اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک طرف تبلیغ کرو اور دوسری طرف دعاؤں پر زور دو. جی تو کچھ سمجھ لگی؟ مجھے سمجھ لگی کہ ہمیں تبلیغ بھی کرنی چاہیے لیکن ہمیں دعاؤں پہ بھی زور دینا چاہیے اور نماز دکھاوے کے لیے پڑھنی نہیں چاہیے. جی بالکل، شاباش. ماما گلدستے کا اگلا پھول کون سا ہے؟
یہ سوال و جواب ہیں جو احمدی بچے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں سوال جواب۔ آسانی پیدا ہونے کی دعا۔ کینیڈا کے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ ربی زدنی علما کے علاوہ کون سی دعا پڑھائی میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے؟ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا یہ قرآن کریم کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کی دعا ہے۔ ایک دعا ربی ارینی حقائق الاشیاء ہے، اور یہ دعائیں ہیں، ان کو پڑھو اور ان پر غور کرو۔ جی تو عائشہ آپ کو کوئی دعا یاد ہے ان میں سے کوئی ایک سنا دیں؟ ربی آرینی حقائق الاشیاء۔ شاباش۔ اس کے بعد تو یہ نظم لگ رہی ہے۔ جی یہ چھوٹی سی نظم ہے بچوں کے لیے، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ تو عائشہ آپ ہمیں پڑھ کے یہ سنا دیں گے؟ 1 2 3 آؤ سیکھیں دین، 4 5 6 اپنے آقا سے، 7 8 9 10 جو کہیں وہ کرو بس۔ وہ کرو بس، ہاں جی بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت میں نے بھی یہ نظم یاد کی تھی، تو امید ہے کہ یہ بچوں کو پسند آئی ہوگی اور بچے اسے یاد بھی کر لیں گے۔ جی تو اب اگلا سیگمنٹ ہے احمدی بچوں کے رسائل۔ آج کس رسالے کا ذکر ہے؟ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کس رسالے کا ذکر ہے۔ احمدی بچوں کے رسائل، سماحی مریم میگزین۔ مریم واقفات نو کے لیے ایک تربیتی، علمی اور روحانی سماحی مجلہ ہے۔ اس کا اجراء حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ارشاد پر 2012 میں پہلی بار مرکزی سطح پر ہوا۔ جرمنی میں اس کی اشاعت 2016 سے شروع کی گئی۔ UK سے شائع ہونے والے رسالے کی پہلی مدیرہ محترمہ منزہ خان تھیں، جبکہ جرمنی سے شائع ہونے والے رسالے کی پہلی مدیرہ محترمہ مریم احمد تھیں۔ مریم کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ بچیوں کو ان کے اصل اسلامی مقام اور روحانی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ اس رسالے کے آغاز پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے خصوصی پیغام میں فرمایا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ تمام دنیا کے مذاہب اور تمام تہذیبوں کی تاریخ پڑھ جائیں تو آپ جان لیں گی کہ جو عظمت اور مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب نے اسے نہیں دیا۔ ایک عورت کا حقیقی تابع دار ہونا اور کامل مسلمان ہونا اس کے لیے پہلے بھی فخر کا باعث تھا اور اب بھی ہے۔ اسلام کے پہلے دور میں عورت نے علم و عمل کے ہر میدان میں قابل قدر اور قابل رشک کارنامے سر انجام دیے۔ علم و عمل کا یہ جھنڈا صرف اسلام کے دور اول میں ہی نہیں، اسلام کے اس دور ثانی میں بھی احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں احمدی عورتوں نے ہی بلند رکھا ہے۔ اور اب آپ جو واقفات نو بچیاں ہیں، آپ نے بھی یہ جھنڈا علم و عمل کے ہر میدان میں اونچے سے اونچا لہرانا ہے۔ تو عائشہ آپ بتائیں کہ آپ کو سمجھ لگی ہے کچھ؟ جی۔ اچھا پھر بتائیں کہ یہ رسالہ کس کے لیے ہے؟ وقفات نو کے لیے۔ جی وقفات نو کے لیے۔ اور یہ کب شروع ہوا تھا؟ 2012 میں۔ جی شاباش، جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا صفحہ 2۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، آج کس کے پاس چلیں؟ چلتے ہیں کینیڈا، دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں کے الفاظل میں حضرت خلیفۃ المسیح راوی رحمہ اللہ کی بچپن کی متعلق کہانی آنی تھی۔ کیا بچوں کا الفاظل آ گیا ہے؟ جی ہاں، آئیں میں آپ کو سناتی ہوں۔ تو آج ہمارے پاس ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح راوی رحمہ اللہ کا بچپن۔ دادی جان کے آنگن میں محمود اور احمد بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور جلدی سے دادی جان کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ دادی جان کرسی پر آرام کر رہی تھیں۔ اچانک شور سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ گڑیا اس وقت کمرے میں داخل ہوئی اور کہا،
دیکھو محمود، اسے ڈانٹتے ہوئے نا، دیکھو محمود آپ نے دادی جان کو اٹھا دیا. تو محمود جو تھا نا وہ آگے سے شرمندہ ہو کے کہتا کہ آئی ایم سوری دادی جان. تو دادی جان مسکراتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی نا، کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کہانی سننی ہوتی ہے، آپ کا انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. تو پھر احمد کہتا ہے دادی جان آج آپ نے ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے بچپن کی کہانی سنانی ہے. تو دادی جان کہتی ہیں ساتھ میز سے کتاب اٹھاتے ہوئے نا، کہتی ہیں جی ہاں یہ دیکھیں 2 کتابیں بھی ہیں میرے پاس، ایک مرد خدا، یہ بھی ان کی ایک کتاب تھی، تو اور سیدنا طاہر نمبر ماہنامہ خالد 2008. تو بچوں ایسا ہے، دادی جان کہتی ہیں کہ یہ تو آپ سب کو علم ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہمارے چوتھے خلیفہ تھے. ٹھیک ہے، آپ شروع ہی سے انتہائی شگفتہ مزاج اور ہنسمکھ تھے. اس کا مطلب ہے خوش اخلاق نا، شگفتہ مزاج، بہت اچھے خوش اخلاق انسان تھے وہ، اور ہنسمکھ بھی تھے، مطلب بڑے ہنسانے والے تھے نا. بچپن میں آپ شرارتیں بھی کرتے تھے، لیکن ایسی نہیں جن سے کسی کا دل دکھے. ہم جولیوں کے ساتھ، ہم جولیاں ہوتا ہے فرینڈس نا، جو ہاں جی جن کے ساتھ کھیلتے ہو نا، ہم جولیوں کے ساتھ کھیلتے اور مقابلہ کرتے، مثلاً دیوار پر چلنے کا مقابلہ، یا بارش کے پانی سے بھرے ہوئے گھڑوں کو پھلانگنے کا مقابلہ. کچھ بڑے ہوئے تو فٹ بال اور کبڈی میں بھرپور حصہ لیتے رہے. تو کبڈی میں تو آپ رحمہ اللہ نے خاصی شہرت حاصل کی. کبڈی بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک ون ایسا گیم نا. تو احمد پھر کہتا ہے تو آپ کی کسی شرارت کا واقعہ بتائیں نا. تو دادی جان کہتی ہیں آپ رحمہ اللہ کا بچپن ہی تھا جب قادیان میں ایک کنواں کھودا جا رہا تھا. آپ رحمہ اللہ نے مزدوروں کو بالکل جی، تو آپ رحمہ اللہ نے مزدوروں کو دیکھا، مزدور ہوتے ہیں ورکرز جو، جی بالکل، کو دیکھا کہ کس طرح رسہ پکڑ کر پاؤں کنویں کی دیوار سے اٹکا کر نیچے اترتے ہیں اور پھر اسی طرح اوپر چڑھ کر باہر آتے ہیں. تو شام ڈلے جب مزدور چلے گئے تو آپ رحمہ اللہ نے بھی کنویں میں اترنے کی ٹھانی. جو ہی رسہ پکڑا کنویں میں اترے تو ٹانگیں بہت چھوٹی تھیں اور دیوار تک پہنچ نہ سکتی تھیں. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ رحمہ اللہ تیزی سے نیچے گرتے چلے گئے اور رستے نے ہاتھ چھلنی کر دیے کیونکہ وہ ہاتھ پکڑا ہوگا نا. تو آپ رحمہ اللہ کو یہ ڈر تھا کہ امی جان زخمی ہاتھ دیکھے تو گھبرا جائیں گی اور سزا بھی مل سکتی ہے. چنانچہ آپ رحمہ اللہ ڈاکٹر کے پاس گئے، صرف مرہم ہاتھوں پر لگائی اور پٹی نہ باندھی. اس طرح یہ تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن کسی کو پتہ نہ لگنے دیا. تو محمود کہتا ہے تو کیا ان کی امی جان کو پتہ نہیں چلا؟ تو دادی جان کہتی ہیں پتہ تو شاید چل ہی گیا ہو کیونکہ امی سے کبھی کوئی بات نہیں چھپ سکتی تھی. ٹھیک ہے، مگر فوراً نہیں پتہ چلا نا. تو محمود کہتا ہے نا بابا نا، میں تو کسی گھڑے کے قریب نہ جاؤں گا. تو دادی جان کہتی ہیں پھر ایک اور واقعہ بھی سن لو. ایک بار چڑیا گھر کی سیر کے دوران چھلانگ لگا کر شیر کے جنگلے میں چلے گئے. اوہ مائی گڈنس، ہے نا، بہادر بھی تھے، ہے نا. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے دار، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے ابا جان تھے نا. تو ان کے پہرے دار مطلب کہ جو نہیں سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے نا جو. تو مکرم عبدالاحد خان صاحب نے دوڑ کر آپ رحمہ اللہ کو باہر نکالا. سب گھبرائے ہوئے تھے لیکن آپ رحمہ اللہ کے چہرے پر خوف کے کوئی آثار نہ تھے. بہت بہادر تھے نا. تو گڑیا کہتی ہے ہائے اللہ اگر شیر آپ کو کھا جاتا تو دادی جان کہتی ہیں تبھی تو سارے ڈر گئے تھے. شکر ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. ناخوشگوار ہوتا ہے کہ کوئی سیڈ یا ٹھیک ہے. تو احمد کہتا ہے یہ تو بہادری والی لیکن بہت خطرناک شرارت تھی. تو دادی جان کہتی ہیں تھا تو خطرناک مگر اس سے آپ کی بہادری کا بھی تو پتہ چلتا ہے نا. چلیں ایک اور مزے کا واقعہ سناتی ہوں. تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ صاحبزادی، ہمشیرہ ہوتا ہے بہن حضرت مسیح رابع کی نا جی، صاحبزادی امت الباسط صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رحمہ اللہ اتنے شرارتی تھے کہ جب ہم لڑکیاں اپنے گڑیا کی شادی کرتی تو آپ اپنے گھر کے ہی دوستوں کے ساتھ آتے اور ہمارا پکا ہوا کھانا کھا جایا کرتے. ایک روز ہم نے کمرہ بند کر کے شادی کا اہتمام کیا تاکہ لڑکوں کی مداخلت کا امکان نہ رہے، مطلب مداخلت کے انٹرپٹ نہ کرے نا. تو ابھی کھانا شروع کرنا ہی تھا کہ یوں محسوس ہوا کہ دروازے پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں
ہم نے کنڈی کھول دی، جو لاک ہوتا ہے نا کنڈی، دیکھا تو حضور رحمہ اللہ تھے، حضور تھے. آپ رحمہ اللہ نے ایک بکرا پکڑا ہوا تھا جس سے ڈر کر لڑکیاں بھاگ گئی اور حضور رحمہ اللہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شادی کے کھانے مزے سے کھائے. کتنی اچھی تھی شرارتیں نا، مزے کی. تو محمود کہتا ہے ہاں 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 گڑیا آپ بھی تیار رہیں، اب کسی دن بھی میں بھی ایسی شرارت کروں گا آپ کے ساتھ، آپ بھی مجھے نہیں آنے دیتی نا کمرے میں. تو گڑیا کہتی ہے مجھے بکرے سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، اس لیے ایسا سوچنا بھی مت. تو بہرحال ان کی باتیں سے جو ہے دادی جان خوش ہو رہی تھیں، ساتھ میں انجوائے کر رہی تھیں. تو پھر دادی جان کہتی ہیں کہ ویسے بھی محمود آپ اب بڑے ہو گئے ہو، لڑکیوں والے کھیل نہ کھیلا کرو نا، بلکہ میں آپ کو حضور رحمہ اللہ کی بہن کا بتاتی ہوں. محترمہ صاحبزادی امت النصیر صاحبہ نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میرا اور حضور رحمہ اللہ کا صرف 4 ماہ کا فرق تھا. آپ رحمہ اللہ چھوٹی بہنوں کے ساتھ خوب کھیلتے، مذاق بھی کرتے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی لڑائی کی ہو یا کسی کی دل آزاری کی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بچوں کو دیکھیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا ایج ڈفرینس کم بھی ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں. شعر و شاعری میں دلچسپی تھی، اور جب سب مل کر شعر سناتے تو آپ رحمہ اللہ کئی بار فلبدی ہوتا ہے جو ایک دم سے آپ کو ٹاپک نہیں دے دیتے ہیں بتا اور پھر کہتے ہیں اس پہ بولو، ہے نا. تو فلبدی مزاحیہ شعر کہہ دیتے، کیونکہ حضور کی تو اپنی کتاب بھی ہے نا پوئٹری کی، تو ان کو شعر و شاعری جو ہے وہ بھی آتی تھی. تو بڑی بہنوں کا بہت احترام کرتے، کبھی وقت ضائع نہ کرتے. تو یہ پیارے بچے جو ہیں نا سننے والے، وہ بھی ہمیں ان واقعات سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. تو محمود کہتا ہے یہ تو بہت مزے کے واقعات ہیں، اور کون کون سے کھیل آپ کھیلتے تھے؟ تو دادی جان کہتی ہیں بہت سارے کھیل جیسے آپ لوگ کھیلتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اپنے بچپن کے مشاغل ہوتا ہے ہابیز کا نا ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی مرضی کی کہانیاں پڑھنی اور کھیل کود اور گھڑ سواری اور کبڈی اور کبھی فٹ بال، اور سب سے زیادہ تو مجھے گھوڑے کی سواری کا شوق تھا، اور بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا شوق اللہ نے ڈال دیا تھا، میں اچھی کر لیا کرتا تھا. تو احمد کہتا ہے اور کیا کام کیا کرتے تھے؟ دادی جان کہتی ہیں آپ کو گھوڑ سواری پسند ہے دانیہ؟ ہے نا جی، آپ کے نانا جان کو بھی بہت پسند تھی. تو دادی جان کہتی ہیں بہت سے اچھے کام بھی کرتے تھے. مثلاً آپ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی درخت لگایا کرتے تھے. بچے اپنے درخت کو بڑھتا دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے نا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اونچا ہو جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں کو اسکول میں بھی اکثر دیتے ہیں پلانٹ سیڈ دیتے ہیں کہ پلانٹ کریں، ہے نا. تو گڑیا کہتی ہے کیا بچپن میں آپ جماعتی کام کرتے تھے؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی بالکل، بچپن ہی سے جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے پیارے حضور. تو آپ رحمہ اللہ خود بتاتے ہیں جب میں اطفال میں تھا تو جو بھی اطفال کا کام میرے سپرد ہوتا تھا میں کیا کرتا تھا، اور ہم وقار عمل بھی کیا کرتے تھے، اور میں اطفال میں 10 بچوں کا سائق بھی بن گیا تھا. تو گڑیا کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کی نمازوں کا معیار بہت عمدہ تھا، اس بارے میں کچھ بتائیں. تو دادی جان کہتی ہیں نماز میں تو آپ کی خوشی اور ذوق کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا ان کو اس کے ساتھ تعلق، کتنے شوق سے وہ کرتے تھے کام نا. تو خوشی اور ذوق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. محترمہ صاحبزادی امت الباسط صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب کو نمازوں کا بچپن ہی سے بے حد شوق تھا، ہمیشہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے. پھر حضور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو چھوٹی عمر سے تہجد کا شوق تھا. دیکھیں دانیہ کہ کتنے چھوٹے تھے، تہجد کا بھی التزام کرتے تھے پیارے حضور، اور اس کو میں نے آج تک حد المقدور برقرار رکھا ہے، مطلب کہ جب تک جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں نا. تو ایسے ایک اور اچھی عادت بچپن سے ہی آپ رحمہ اللہ کی ذات کا حصہ بن گئی تھی، وہ مالی قربانی کی عادت تھی. اس بارے میں بھی حضور رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک ہفتے کا 1 آنا ملا کرتا تھا، یعنی 1 کوائن نا. تو مہینہ میں 4 آنے ملتے تھے، تو ہم سے وہ والدہ 1 آنا 1 ہفتے کا لے لیا کرتی تھیں کہ یہ فلاں چندے میں ڈالا جائے گا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی امی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے بچپن ہی سے چندہ دینے کی عادت پڑ گئی ہے. تو احمد کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی عادت ہے، تبھی آپ ہمیں ہاتھ سے چندہ دینے کا کہتی ہیں، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ خود اپنے اس میں سے نکالیں پاکٹ منی میں سے، تاکہ ہم بھی اس نیکی کو اپنائیں. تو دادی جان کہتی ہیں بالکل یہی بات ہے. چلیں شاباش، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اٹھیں جا کر سوئیں، نہیں تو فجر پر آنکھ نہیں کھلے گی.
ٹھیک ہے دادی جان، شب بخیر جو احمد کہتا ہے نا، تو دادی جان بھی کہتی ہیں شب بخیر پیارے بچوں۔ تو یہ جو کہانی ہے نا دادی جان کے آنگن میں، ہمیں بھیجیے دور سمین احمد جرمنی سے۔ تو یہ تو تھی آج کی کہانی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے بہت اچھی لگی ہے اور بہت مزے کے واقعات تھے۔ جی جی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی۔ جزاکم اللہ۔ بھائی مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ بھائی آج ہم خلیق بھائی سے کون سا سوال پوچھ رہے ہیں؟ پچھلی بار ہم نے پوچھا تھا کہ پسینہ کیوں آتا ہے، آج ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے۔ بھائی کیا آپ کو اس کا جواب معلوم ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ چلیں تو پھر خلیق احمد شرجیل بھائی سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ایک نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے؟ پیارے بچوں، ہمارے جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے جسم میں پانی کی سطح مخصوص حد سے کم ہو جائے تو جسم میں نمکیات کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ نمکیات کی سطح بڑھنے کی وجہ سے دماغ ہمیں پیغام بھیجتا ہے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ اس لیے پیاس لگنے کی صورت میں ہم پانی یا مشروبات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پیاس کو بجھا کر جسم میں نمکیات کی سطح کو نارمل کیا جا سکے۔ تکنیکی طور پر یہ سب ہمارے دماغ کے دیے گئے پیغام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر پانی یا مشروبات کا استعمال نہ کیا جائے تو یہ ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی جانب سے ملنے والے اس پیغام کو نظر انداز کرنا اور بھی بہت سے صحت سے جڑے مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر افراد کی رات گہری نیند میں پیاس کے سبب آنکھ کھل جاتی ہے، جس سے پانی پینے کے لیے اٹھنے اور پانی پینے کے بعد دوبارہ نیند آنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جس کا حل تلاش کرنا لازمی ہے۔ گرمیوں میں چھوٹی راتیں ہونے کے سبب جن افراد کو گہری نیند کے دوران پیاس کے سبب جاگنا پڑتا ہے، ان کے لیے نیند کی کمی ہونے کے نتیجے میں آنے والا سارا دن بے آرامی یا ذہنی دباؤ میں گزرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق رات کے گہری نیند میں پیاس لگنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ دن میں کھانے کے دوران کم پانی استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ ایک دن میں 8 گلاس یا اس سے زائد پانی کی مقدار لی گئی ہے یا نہیں۔ ماہرین کے مطابق میٹھے مشروبات، سوڈا، کولڈ ڈرنکس اور کیفین پر مشتمل مشروبات جیسے کہ چائے اور کافی وغیرہ کے استعمال سے جسم میں موجود پانی زیادہ خارج ہو جاتا ہے اور انسان ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کے نیند میں سے جاگنے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دن میں پانی کی مقدار زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دن کے اوقات میں سادہ غذاؤں اور سادہ پانی کا استعمال کریں۔ تو بچوں، رات سونے سے قبل 1 گلاس پانی اپنے قریبی میز پر رکھ کر سوئیں تاکہ گہری نیند میں کچن میں جانے سے بچا جا سکے۔ آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل۔ جزاکم اللہ بھائی جان، اتنا مزے کا جواب تھا۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش اور لطائف کے لیے۔ تو چلتے ہیں یمنا سمر اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی بچوں کے الفاظ سے ذہنی آزمائش تو حل کرا دیں۔ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اردو سوال ہے۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں اردو سوال۔ اردو سوال۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج سے الفاظ بنائیں۔ سے تو مجھے نام آتا ہے سمر۔ جی سے سالس۔ جی سے سالس بھی بنتے ہیں۔ چلیں ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے باقی بتائیں گے۔ اس کے بعد ہے محاورہ پوچھیں۔ جی تو یمنا، آپ کو اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے تصویر میں؟ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک مگرمچھ رو رہا ہے۔ جی ایک مگرمچھ رو رہا ہے۔ یہ محاورہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی مصیبت کو بہت بڑا سمجھ کر رونا شروع کر دے۔ ذرا سوچ کر بوجھیں کہ اس کا کیا محاورہ بنتا ہے۔ یمنا اور سمر، آپ میں سے کسی کو آتا ہے؟ نہیں؟
चलें कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि कारीन बच्चों के अल्फाजल इसे ज़रूर बुझ लेंगे। आगे एक नई गेम लग रही है। जी तो चलें देखते हैं और पढ़ते हैं। वादे नासरात लिखें। सिद्रा ने वादे नासरात हिफ्ज़ करने के मुकाबले में हिस्सा लिया है। थोड़ी देर में इसका मुकाबला भी है, लेकिन इसका सिलेबस घर रह गया। वादा नासरात लिखने में इसकी मदद करें ताकि वो दोहराई कर सके। जी तो यमुना, आपको आता है ये नासरात का वादा नासरात क्या होता है? जी हम अपनी हर नासरा क्लास पे प्लेट पढ़ते हैं। जी ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ छोड़ते हैं ताकि हमारे देखने और सुनने वाले बच्चे इसको लिख कर भेजें हमें, ठीक है? और अगले शुमारे में देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है बच्चों के अल्फाजल का सवालनामा। जी तो बच्चों का सवालनामा। मजलिस अतफालुल अहमदिया यूके के इज्तिमा से हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ के ख़ताब गौर से सुने और यहाँ पर नोट्स लें। ठीक है, ये खाली जगह दी हुई है, यहाँ पे बच्चों ने कोई पॉइंट्स लेके जो आप उसमें से सुने वो लिखकर हमें भेजने हैं। फिर इसके बाद क्या आता है यमुना? इसके बाद है अल्फाज बनाए। जी तो सेगमेंट है अल्फाज बनाए। दाल, अलिफ, हे, अलिफ, रे, जे, लाम, मीम और सीन, ये 9 हरूफ है और ये एक जगह का नाम है, ख़ास तरतीब से है। पहले हर्फ से आखिरी हर्फ तक इस तरह से आपने कलम रखना है कि वो उठाए वगैरह फेरते जाएं और जो लफ्ज़ बनेगा ना वो बताना है, लेकिन किसी जगह का नाम होना चाहिए। इस पे एक मसलन दाल पे आपने पेंसिल रखी है और उसको आप चलाते जाएं, लेकिन पेंसिल आपने उठानी नहीं है और आखिरी जो भी आपका आखिरी वर्ड होगा, हर्फ होगा ना, उस तक आप लिख कर जाएँ और फिर लिखते जाएँ वो सारे अल्फाज और देखें कौन सा लफ्ज़ बनता है जो किसी जगह का नाम बने। सही है, और फिर हमें भेजें और हम देखेंगे कि अगले शुमारे में इसका क्या जवाब आता है। तो समर, इसमें से आपको कोई छोटा लफ्ज़ ज़हन में आता है? मार और दाल। जी ठीक है, अब बाकी हम अल्फाज देखेंगे अगले शुमारे में इंशाल्लाह। इसके बाद हम गुज़श्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात और दुरुस्त जवाबात भिजवाने वाले बच्चों के नाम देखते हैं। हमें देखने और सुनने वाले बच्चे ये सवालात और जवाबात स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो बच्चे पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके वो इस बार लाजमी कोशिश करें कि भिजवाएं। इसके बाद एक ऐलान भी है, आप भी बच्चों के अल्फाजल में हिस्सा ले सकती हैं। किस तरह आप हमें भिजवा सकते हैं? अहम इक़्तिबास, तरबियती कहानियाँ, मालूमाती मज़ामीन, दिलचस्प पहेली या सवाल और अच्छे अच्छे लताइफ। जो बच्चे ख़ुद ना भी भेज सकते हों तो अपने अम्मी अबू से कहें कि वो हमें भिजवाएं। आप लिख ना भी सकें तो ऑडियो की सूरत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने नाम, शहर और मुल्क के साथ हमें भिजवाएं। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं जिस पर जवाबात और अपनी तहरीरात भिजवा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@alfaz.com और हमारा फ़ोन नंबर है 447566234466। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह मीजान। तो ये तो था आज के अल्फज़ल से ज़हनी आज़माइश का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम बाजी, हमें अल्फाजल से लताइफ तो सुना दें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी ठीक है, चलें आए मैं आपको लताइफ पढ़ कर सुनाती हूँ। और बच्चों के अल्फाजल का क्या चैलेंज है इन लताइफ पर? हंसना मना है। जी तो चलें देखते हैं कि आपको हंसी आती है या नहीं। तो आए पढ़ते हैं लताइफ। पहला लतीफ़ा है बर्फ़ के बारे में। 2 बेवकूफ़ बाज़ार से गुजर रहे थे। रास्ते में बर्फ़ की एजेंसी का बोर्ड लिखा हुआ था, देखकर ठहर गए। पहला कहता है, क्या वजह है कि बर्फ़ के लफ्ज़ को मोटा करके लिखा हुआ है और बाकी हरूफ छोटे हैं? तो दूसरा आगे से जवाब देता है, भाई ये पिघलने वाली चीज़ है इसलिए इसको मोटा करके लिखा हुआ है। मज़े का है ना? अच्छा, और अब अगला लतीफ़ा है ध्यान। एक खातून रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रही थी। उनकी गाड़ी को सामने से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। खातून गुस्से के आलम में गाड़ी से बाहर निकली और चीख कर बोली, तुम लोग किस तरह गाड़ियाँ चलाते हो? न जाने तुम्हारा ध्यान किस तरफ रहता है। सुबह से ये चौथी गाड़ी है जो सामने से मेरी गाड़ी से टकराई है। मिस्टेक अपनी थी और हाँ दूसरों के ऊपर वो जो है सारा कसूर डाल रही थी। और अब अगला लतीफ़ा है गधे के बारे में। नईम कहता है फ़हीम से कि अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई है। और फ़हीम जवाबन कहता है, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि मेरे पास गधा क्यों खड़ा है। कैसे फिल्मती उसने जवाब दिया है ना।
اب اگلا لطیفہ ہے شیشی کے بارے میں. عقیل دکاندار سے کہتا ہے مجھے خالی شیشی چاہیے. دکاندار جواب دیتا ہے خالی شیشی تو 1 روپے میں ملے گی، اگر اس میں کچھ ڈلوا لوگے تو شیشی مفت ملے گی. عقیل کہتا ہے اچھا تو اس میں پانی ڈال کر دے دیں. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی، فارس کو نہیں سمجھ آئی. اس سے مراد ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ اگر کہو گے کہ میں کچھ اس میں ڈال دوں تو پھر آپ کو بالکل فری مل جائے گی، تو وہ ڈلوانے کی وجہ کہتا ہے کہ وہ خالی پانی ڈال دو تو فری، بالکل فری ہو جائے گی. اب اگلا ہے لطیفہ پھونک کے بارے میں. جانوروں کا ڈاکٹر جو ویٹ ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ دوا ایک اسٹرا میں ڈال کر گھوڑے کے منہ میں رکھ دینا اور پھر زور سے پھونک مار دینا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص روتا وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی. کیا ہوا پھر؟ وہ ہو گیا کیا؟ بیمار. نہیں، دوائی اس آدمی کے منہ میں چلی گئی. سمجھ لگی؟ آپ کو نہیں سمجھ لگی تھی. گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی. یہ سب سے مزے کا تھا نا. ہاں، یہ سب سے انٹرسٹنگ تھا. چلیں اب ہمارا سیکنڈ لاسٹ لطیفہ ہے چاند کی زمین کا سودا. 3 بیوقوف بیٹھے باتیں کر رہے تھے. پہلا کہتا ہے میں نے یہ ساری دنیا خرید لی ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے تو چاند کی پوری دنیا خرید لی ہے. تیسرا کہتا ہے محلے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم دونوں ہی بیوقوف ہو، جب میں نے بیچی نہیں تو تم دونوں نے خریدی کیسے؟ یہ بہت مزے کا تھا نا. ہے فارس، اچھا تھا؟ ہنسی تو آئی نہیں آپ کو؟ نہیں آتی. اچھا جی، چلیں جی. آج کا آخری لطیفہ ہے شکایت یا بخار. ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا کہیے جناب آپ کو کیا شکایت ہے؟ مریض نے ناراض ہو کر جواب دیا جناب مجھے شکایت نہیں، بخار ہے. یہ بھی مزے کا تھا نا جی. تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے لطائف. اور آپ کو کون کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے تو شیشے والا. اور فارس آپ کو کون سا پسند آیا؟ برف والا. برف والا. اچھا ہاں، وہ بھی مزے کا تھا کہ اس نے موٹے روپ سے لکھ دیا کہ شاید وہ اب پگھلے گی نہیں، ہے نا. اور لیکن مجھے تو وہ والا لطیفہ پسند ہے جو گھوڑے والا تھا. اس نے پھونک مار کے دوائی ساری جو ہے وہ آدمی کے منہ میں ڈال دی. اچھا جی، ویسے تو سبھی لطیفے مزے کے تھے اور امید ہے کہ سب بچوں کو لطیفے سنتے ہوئے بہت ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تھے آج کے لطائف. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی. اور ذہنی آزمائش میں کچھ سوال تو مجھے آسان لگے اور کچھ مشکل. چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفضل کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں. جی، ہمیں ان جوابات کا انتظار رہے گا. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم احمدی بناتے ہیں تمام ایک ذات ہیں، خدا کی ناصرات ہیں، خدا کی ناصرات ہیں. بڑھے چلو قدم قدم بڑھے چلو، سوئے حرم بڑھے چلو، بلندیاں چڑھے چلو. قدم ہے گرچہ ناتواں مگر ہے عزم تو جواں، رگوں میں ہے لہو رواں یہ سلسلہ ہے جاوداں. وہ سامنے ہے آستاں رواں رواں دواں، بڑھے چلو قدم قدم بڑھے چلو، سوئے حرم بڑھے چلو، بلندیاں چڑھے چلو. یہ ریگزار کچھ نہیں، یہ رود بار کچھ نہیں، یہ کوہ سار کچھ نہیں، عمیق غار کچھ نہیں، یہ گل یہ خار کچھ نہیں، خزاں بہار کچھ نہیں. بڑھے چلو قدم قدم بڑھے چلو، سوئے حرم بڑھے چلو، بلندیاں چڑھے چلو. سمندروں کو پھاڑ دو، پہاڑ ہو اکھاڑ دو، جو بت بنے بگاڑ دو، صنم کدے اجاڑ دو.
रसूम को पिछाड़ दो, अलम खुदा का गाड़ दो। बढ़े चलो कदम कदम बढ़े चलो, सुए हरम बढ़े चलो, बुलंदियाँ चढ़े चलो। मसीह की ये बात है, नई ही कायनात है, नया ही शजाहत है, न दिन यहाँ न रात है, ममात भी हयात है, खुदा हमारे साथ है। बढ़े चलो कदम कदम बढ़े चलो, सुए हरम बढ़े चलो, बुलंदियाँ चढ़े चलो। हम अहमदी बनाते हैं, तमाम एक ज़ात हैं, खुदा की नासिरात हैं, खुदा की नासिरात हैं। बढ़े चलो कदम कदम बढ़े चलो, सुए हरम बढ़े चलो, बुलंदियाँ चढ़े चलो।